حدیث نمبر 2834 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے بعد پہلی حدیث کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 2835 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمرہ کا احرام باندھا۔ اس کے بعد حسب سابق ہے، البتہ یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کچھ فرمائش کرتی تو آپ اسے پورا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے ان کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ بھیجا اور انہوں نے تنعیم سے عمرہ کیا۔ حضرت ابو الزبیر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کرتی تو اس طرح کرتی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 2836 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کا احرام باندھ کر نکلے، ہمارے ساتھ عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے تو ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جس کے پاس ہدی نہیں وہ احرام کھول دے۔ فرماتے ہیں ہم نے کہا کس طریقے پر؟ فرمایا مکمل طور پر احرام سے نکل آئے۔ فرماتے ہیں پھر ہم عورتوں کے قریب گئے اور ہم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی۔ بس جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو ہم نے حج کا ارادہ کیا، تو ہم نے حج کا احرام باندھا اور ہمارے لیے صفا و مروہ کے درمیان کی گئی پہلی سعی کافی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں شریک ہوں۔ ہم میں سے 7 افراد ایک گائے یا اونٹ میں شریک ہوئے۔